بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يتقدم المفعول به على الفعل العامل فيه۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول به کی تعریف ذکر کر لینے کے بعد اس کے احکامات کا آغاز فرمایا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ بیان فرمایا کہ مفعول به کی تقدیم یہ فعل سے جو اس کا عامل ہے اس سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو عامل ہو وہ کیا ہو، وہ فعل ہو، وہ کیا ہو، فعل ہو۔ اور آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ عمل میں اصل فعل ہے اور فعل یہ عامل قوی ہے، لہذا اپنے معمول میں عمل کرنے کے لیے اس کو ایک خاص ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے معمول میں چاہے وہ متقدم ہو متأخر ہو کسی بھی حالت میں اس میں عمل کر سکتا ہے۔ لہذا فعل کے معمولات میں سے آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ جی فاعل تو کبھی اپنے فعل سے مقدم نہیں ہو سکتا، یہ ضروری ہے۔ لہذا جو مفاعیل ہیں ان کی تقدیم فعل سے ہو سکتی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقدیم کی بھی پھر آگے دو صورتیں، نمبر ایک جوازن ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ مفعول به کی تقدیم اپنے فعل سے واجب ہو۔ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ وہیں پر ہوتا ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض جو ہے وہ کلمات ایسے ہیں کہ جن کا کلمہ کے آغاز میں آنا، کلمہ کے شروع میں آنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صدارت کو چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی صدارت کو برقرار رکھنا ضروری ہے، لہٰذا اس کو مقدم کر دینا واجب ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے ادوات شرط میں سے کوئی ہو، استفہام میں سے کوئی ہو، تو جیسے مبتدا اور خبر میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مبتدا ہو تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز خبر واقع ہو رہا ہو تو پھر اس کی تقدیم واجب ہے۔ اسی طرح جب ادوات شرط میں سے کوئی چیز ہو، استفہام میں سے کوئی چیز ہو، اس طرح کی چیزیں، تو وہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ اس مفعول به کو مقدم کر دینا واجب ہو جائے گا۔ بالکل آسان سا سبق ہے۔ دیکھیں وقد یتقدم، اور کبھی متقدم ہوتا ہے۔ متقدم کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس کی ضمیر کا تعین فرمایا المفعول به علی الفعل، فعل پر۔ فعل سے کون سا فعل مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت فرمائی العامل فیہ، وہ فعل جو اس مفعول به کا عامل ہے، اس کا ناصب ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو وضعی ترتیب ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، پہلے عامل ہو پھر اس کے معمول ہو، تو اس کا جواب دیا لقوت الفعل فی العمل، فعل کا عمل میں قوی ہونے کی وجہ سے، فیعمل فیہ، لہذا یہ اس میں عمل کرے گا متقدما و متأخرا، متقدم ہونے کی حالت میں اور متأخر ہونے کی حالت میں، اما جوازن، یا تو کیا ہوگا یہ تقدیم جوازی درجے میں ہوگا، جیسے اللہ اعبد اور وجہ الحبیب اتمنا، اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اور حبیب کے وجہ کی میں تمنا کرتا ہوں، چاہت رکھتا ہوں۔ اس میں اعبد اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اعبد بھی پڑھ سکتے ہیں، اتمنا وجہ الحبیب بھی پڑھا جا سکتا ہے اور وجہ الحبیب اتمنا بھی پڑھا جا سکتے ہیں، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، لہذا یہ جوازن ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ جوازن۔ و اما وجوبن، اور یا پھر کیا ہوگا؟ وجوبن ہوگا، فیما تضمنا، اس صورتوں میں جہاں پر وہ متضمن ہو معنی الشرطی اول معنی الاستفہام او الشرط، استفہام یا شرط کے معنی کو، جیسے من رأیتا، جیسے یہ جو من ہے یہ رأیتا کے لیے مفعول بھی ہے، لیکن چونکہ یہ استفہام ہے اس کی تقدیم واجب ہے۔ من تکرم، یکرم کا، یہاں پر یہ جو من ہے یہ تکرم کے لیے مفعول بھی ہے، لہذا یہاں پر اس کی تقدیم واجب ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی جہاں پر یہ استفہام والی صورت ہو یا شرط والی صورت ہو تو وہاں پر تقدیم جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ اوپر والی صورت میں جائز ہے، لیکن یہ جواز
کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فعل فعل ہی ہے، ہر جگہ پر اس کے اندر قوت ہے، ہر جگہ یہ قوی عامل ہے، اس کے مفعول کو مقدم کر دینا جائز ہے۔ لہذا یہ ایک مثال ہے من البر ان تکف لسانک، من البر ان تکف لسانک۔ یہاں پر یہ جو لسان ہے یہ تکفہ فعل کے لیے مفعول بھی ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ فعل عامل قوی ہے، لہذا اس کے مفعول کو اس پر مقدم کر دینا جائز ہے اور کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو اس لسانہ کا مفعول بھی کو تکفہ سے مقدم کر دینا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ جی یہ جواز کا ہونا وہاں پر ہے جہاں پر تقدیم سے کوئی چیز مانع نہ ہو۔ اگر بالفرض کوئی چیز ایسی آ جائے، کوئی عبارت ایسی بن جائے جہاں مفعول کو اس کے فعل سے مقدم کر دینا وہ ناجائز ہو، وہاں کوئی مانع ہو، کوئی منع کرنے والی چیز ہو، تو پھر وہاں پر یہ جو جواز اور وجوب والا حکم ہے، تقدیم والا یہ حکم کیا ہو جائے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس مثال میں کیا معنی ہے؟ اس مثال میں معنی یہ ہے کہ من البر ان تکف لسانک میں یہ جو ان ہے یہ تکفہ فعل پر داخل ہے، وہ فعل مضارع ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فعل مضارع ہے، اس کے لیے ناصب ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان یہ مصدریہ ہے۔ ان کیا ہے؟ مصدریہ ہے۔ اب لسانہ کا کو ہم اگر مقدم کرتے ہیں تو کہاں پر اس کو رکھیں گے؟ تکفہ سے پہلے اس کو ذکر کرنا ہے تو ان سے پہلے ذکر کریں گے یا ان کے بعد؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بالفرض اس کو ان سے بعد میں لاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ان لسانہ کا تکف، تو یہ جو ان ہے، ان کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ ان لن کئی اذن یہ جو ہے وہ ناصبہ ہے، اور یہ فعل مضارع کے لیے خاص ہے، اسماء پر یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو مطلب ان اور تکفہ کے درمیان میں لسانہ کا کوئی ذکر نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لسان ہے اس کو ہم لے آئیں ان سے پہلے اور یوں عبارت بنائیں من البر لسانک ان تکف، یوں بنے گی نا عبارت، من البر لسانک ان تکف۔ ایسے کریں گے تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ یہ جو ان ہے ان ناصبہ ہے اور مصدریہ ہے، لہذا یہ ایسے کرتا ہے کہ اس پورے ان کو مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ جب یہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا تو پھر مصدر عامل یہ پھر اس کی شکل بن جائے گی مصدر کی۔ ان تکفہ پورا یہ کس کی شکل میں ہے؟ معنوی اعتبار سے مصدر کی شکل میں، لہذا پھر ایسی صورتحال میں اب یہ ان کے ساتھ مل کر پھر یہ لسانہ کا میں عمل کرے گا، اور پھر وہ ایسے ہو جائے گا کہ مفعول بھی کی تقدیم ہو جائے گی مصدر پر۔ کس پر ہو جائے گی؟ مصدر، اور مصدر عامل تو ہے اس میں شک نہیں، لیکن عامل ضعیف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر ہم یوں کہیں کہ من البر لسانہ کا ان تکفہ، تو لسان میں عمل اسی وقت ہوگا جب ان اور تکفہ دونوں ملیں گے، اور جب یہ دونوں ملیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ مصدر بن جائے گا، اور جب مصدر بن جائے گا تو مصدر عامل تو ہے لیکن ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ اس میں پھر عمل ہی نہیں کر سکے گا۔ تو اس وجہ سے پتہ چلا کہ اس خاص صورت میں لسانکا کی تقدیم اپنے فعل سے نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا کہ جی مفعول بھی کی تقدیم یہ جب اس کا عامل فعل ہو تو اس فعل پر اس کی تقدیم جائز ہے، لیکن وہاں جہاں پر کوئی مانع نہ ہو، اگر مانع ہو تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ ہذا یہ جو تقدیم والی صورت ہے اس وقت ہے اذا لم یکن مانع من التقدیم، جب تقدیم سے کوئی چیز مانع نہ ہو، كوقوعه فی حیز ان، جیسے کہ اس مفعول بھی کا واقع ہونا ان کی جگہ میں۔ کہاں پر ہو؟ ان کی حیز میں، ان کی جگہ میں۔ جیسے من البر ان تکف لسانک، نیکی میں سے یہ بات ہے کہ تم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، روکے رکھو اس کو۔ جی تو بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ بالکل آسان ہے کہ جی مفعول بھی کی تقدیم اس کے عامل سے ہو سکتی ہے جب وہ عامل کیا ہو؟ فعل ہو۔